الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہ رب العزت کی صفات عالیہ میں ایک بہت نمایاں صفت اللہ تعالی جل شانہ کی شان رحمت ہے۔ اسماء حسنہ میں الرحمن اور الرحیم دونوں اسی صفت کے ترجمان ہیں، اور ان میں اللہ کی رحمت کی کثرت، عموم، تسلسل اور دوام سب کی طرف اشارہ موجود ہے۔ قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات پر اللہ تعالی جل شانہ نے اپنی صفت رحمت کا ذکر کیا ہے اور حوالہ دیا ہے تمام قرآنی صورتوں کے آغاز میں جو آیت تلاوت کی جاتی ہے، اور تمام اہم کاموں کا آغاز جس بول سے کیے جانے کا حکم ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جس میں اللہ کے رحمان سب پر مہربان اور رحیم بہت مہربان ہونے کی صراحت ہے۔ قرآن میں مستقل ایک سورۃ الرحمن کے نام سے موسوم ہے، جسے قرآن کی زینت قرار دیا گیا ہے۔ اس کا آغاز بھی صفت رحمان کے ذکر سے ہوا ہے، اور پوری صورت میں ابتدا سے انتہا تک اسی صفت کے ثمرات اور نمونوں کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے مقامات پر گناہگاروں، گناہوں اور جہنم کی سزاؤں کے ذکر کے بعد اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے غفور اور رحیم ہونے کی صراحت فرمائی ہے، اور کئی مقامات پر اللہ تعالی جل شانہ نے اپنی طرف رحمت کی نسب کی ہے، اور کئی جگہ اپنی رحمت کی وسعت کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کا معاملہ لازم کر لیا ہے۔ اس طرح فرمایا ربکم ذو رحمت واسعۃ الانعام، تمہارا رب بڑی وسیع رحمت کا مالک ہے، اور فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ الْأَعْرَافِ، میری رحمت ہر چیز کو محیط ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ الْكَافِ، تمہارا رب بہت بخشنے والا، بڑی رحمت والا ہے۔ فرشتوں کا یہ قول بھی قرآن میں نقل ہوا ہے ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما الغافر، اے ہمارے رب آپ کی رحمت اور علم ہر چیز پر باری ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث میں اللہ کی شان رحمت کا تذکرہ مختلف پیراؤں میں بڑی کثرت سے ملتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب رہتی ہے۔ مسلم شریف میں سابقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر مقدم رہتی ہے۔ مختلف احادیث میں یہ صراحت ملتی ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے، اس میں 99 حصے اپنے پاس عالم آخرت کے لیے روک لیے اور ایک حصہ دنیا میں بھیج دیا۔ انسانوں، جنوں، حیوانات میں باہم جو محبت، تعلق اور انس پایا جاتا ہے وہ اسی ایک حصہ رحمت کا اثر ہے۔ اللہ کی اسی شان رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے اپنے احکام سے بغاوت کرنے والوں اور گناہوں میں مبتلا افراد کو توبہ، استغفار اور اپنی طرف رجوع کا حکم دیتے ہوئے ان کو نا امیدی سے نکالا ہے اور اپنی رحمت کی امیدوں کی ڈور انہیں تھما دی ہے۔ چنانچہ فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقین جانو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے، بس تم اپنے رب سے لو لگا لو۔ لا تیأسوا من روح اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، اور بسا اوقات بندوں کی بہت چھوٹی نیکیاں بلکہ دل سے احساس ندامت، آنکھوں کے چند قطرے اور معافی کے بول اللہ کی رحمت کو جوش دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں،
اور انہی پر بے احسان و گمان اللہ کی طرف سے تمام گناہ کی مغفرت اور جنت و رحمت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ احادیث میں جگہ جگہ ذکر ہے کہ ایک بدکار عورت کو صرف پیاسے کتے کو پانی پلانے کے عمل پر اللہ کی طرف سے مغفرت عطا فرما دی گئی۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی، وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِّنَ الْمَعْرُوفِ، تم کبھی کسی نیک کام کو ہرگز حقیر اور معمولی نہ سمجھو۔ کسی نیکی کو معمولی سمجھنا اور اسے چھوڑ دینا بے حد خطرناک بات ہے۔ بہت ممکن ہے کسی نیکی کی وجہ سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے اور بیڑا پار ہو جائے۔ نیکی کو معمولی قرار دے کر اسے چھوڑنے کا خیال ڈالنا شیطان کی مکارانہ تدبیر ہے۔ اس دام میں پھنسنا بڑی نادانی ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ تعالی سے یہ واقعہ سنا کہ ایک بزرگ جو بڑے محدث بھی تھے، جنہوں نے ساری عمر حدیث کی خدمت میں گزاری، جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں ان کی زیارت کی اور ان سے پوچھا کہ حضرت اللہ تعالی جل شانہ نے کیسا معاملہ فرمایا؟ جواب میں انہوں نے فرمایا کہ بڑا عجیب معاملہ ہوا، وہ یہ کہ ہم نے تو ساری عمر علم کی خدمت میں اور حدیث کی خدمت میں گزار دی اور درس و تدریس اور تصنیف و وعظ خطابت میں گزار دی، تو ہمارا خیال یہ تھا کہ ان اعمال پر اجر ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کچھ اور ہی معاملہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مجھ سے فرمایا کہ ہمیں تمہارا ایک عمل بہت پسند آیا، وہ یہ کہ ایک دن تم حدیث شریف لکھ رہے تھے، جب تم نے اپنا قلم دوات میں ڈبو کر نکالا تو اس وقت ایک پیاسی مکھی آ کر اس قلم کی نوک پر بیٹھ گئی اور سیاہی چوسنے لگی۔ تمہیں اس مکھی پر ترس آ گیا، تم نے سوچا کہ یہ مکھی اللہ کی مخلوق ہے اور پیاسی ہے، یہ سیاہی پی لے تو پھر میں قلم سے کام کروں گا۔ چنانچہ اتنی دیر کے لیے تم نے اپنا قلم روک لیا اور اس وقت تک قلم سے کچھ نہیں لکھا جب تک وہ مکھی اس قلم پر بیٹھ کر سیاہی چوستی رہی۔ یہ عمل تم نے خالص میری رضامندی کی خاطر کیا، اس لیے اس عمل کی بدولت ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی اور جنت الفردوس عطا کر دی۔ دیکھیے، ہم تو یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ وعظ کرنا، فتویٰ دینا، تہجد پڑھنا، تصنیف کرنا وغیرہ یہ بڑے بڑے اعمال ہیں، لیکن وہاں ایک پیاسی مکھی کو سیاہی پلانے کا عمل قبول کیا جا رہا ہے اور دوسرے بڑے اعمال کا کوئی تذکرہ نہیں۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو جتنی دیر قلم روک رکھا، اگر اس وقت قلم نہ روکتے تو حدیث شریف ہی کا کوئی لفظ لکھتے، لیکن اللہ کی مخلوق پر شفقت کی بدولت اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مغفرت فرما دی۔ اگر وہ اس عمل کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے تو یہ فضیلت حاصل نہ ہوتی۔ لہذا کچھ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ہاں کون سا عمل مقبول ہو جائے۔ وہاں قیمت عمل کے حجم، سائز اور گنتی کی نہیں، بلکہ وہاں عمل کے وزن کی قیمت ہے، اور یہ وزن اخلاص سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے بہت سے اعمال کیے لیکن ان میں اخلاص نہیں تھا تو گنتی کے اعتبار سے تو وہ اعمال زیادہ تھے لیکن فائدہ کچھ نہیں۔ دوسری طرف اگر عمل چھوٹا سا ہو لیکن اس میں اخلاص ہو، خلوص ہو، تو وہ عمل اللہ تعالیٰ جل شانہ کے یہاں بڑا بن جاتا ہے۔ لہذا جس وقت دل میں کسی نیکی کا ارادہ پیدا ہو رہا ہے تو اس وقت دل میں اخلاص بھی موجود ہے، اگر اس وقت وہ عمل کر لو گے تو امید ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی مقبول ہو جائے گا۔ احادیث میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ ایک تاجر اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اس کے اعمال نامے میں نیکیاں بالکل نہیں ہوں گی، مگر اس کے پاس ایک خاص عمل ہوگا کہ وہ کاروبار میں دوسروں کے لیے آسانیاں فراہم کرتا رہا، دوسروں کو قرض دیتا رہا، پھر تنگ دستوں کا قرض معاف کرتا رہا اور خوشحال لوگوں کے لیے بھی نرمی کا معاملہ کرتا رہا۔ جب اللہ کے سامنے اس کے اس عمل کا ذکر ہوگا تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ واقعہ بھی بیان فرمایا کہ ایک شخص کی پوری زندگی گناہوں میں گزری رہی، موت کا وقت آیا تو اس نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ میرا انتقال ہو جائے تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ ہوا میں سمندر کے پاس بکھیر دینا۔ مجھے ڈر ہے کہ اللہ نے مجھے پکڑا تو ایسا عذاب دے گا جیسا کسی کو نہ دے گا۔ بالآخر اس کی موت کے بعد اہل خانہ نے وصیت کے مطابق عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کے منتشر اجزاء جمع فرما دیے اور اپنے دربار میں حاضر کیا اور فرمایا، تم نے جو وصیت کی تھی اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ بولا، اے اللہ، صرف آپ کے خوف کی وجہ سے۔ یہ سن کر اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور اللہ نے اس مجرم کی مغفرت فرما دی۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ عابد 60 سال تک اپنے حجرے میں عبادت مشغول رہا۔ ایک دن کسی ضرورت سے باہر نکلا تو ایک عورت پر اس کی نگاہ پڑ گئی۔ وہ عابد اس عورت کے حسن پر فریفتہ ہو گیا اور اس سے زنا میں مبتلا ہو گیا۔ اب اسے بے حد ندامت ہوئی، توبہ کرتا رہا۔ اس کے پاس 2 روٹیاں تھیں، بھوک لگی تو کھانے چلا۔ اچانک ایک سائل آ گیا، اس نے احسار کیا اور وہ روٹیاں اس سائل کو دے دیں۔ کچھ عرصے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی 60 سالہ عبادتیں زنا کے اس عمل کے مقابلے میں کمزور ثابت ہوئیں اور وہ بے حد بے قرار ہوا، مگر آخر میں یہ ہوا کہ اس نے سائل کو 2 روٹیاں جو دی تھیں، اللہ کو اس نیکی پر پیار آ گیا اور اسی عمل نے اس کی مغفرت کرا دی۔ روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت 2 بندوں کو بلائیں گے، ان سے فرمائیں گے کہ تم نے دنیا میں بے شمار گناہ کیے ہیں، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، جاؤ جہنم میں جاؤ۔ اس حکم کو سن کر ان میں سے ایک بہت تیزی سے جہنم کی طرف چل پڑے گا، دوسرا دھیرے دھیرے چلے گا اور بار بار مڑ کر اللہ کو دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو واپس بلائیں گے اور پہلے شخص سے سوال کریں گے کہ میں نے تم کو جہنم میں جانے کے لیے کہا، تم تیزی سے چل پڑے، اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ بولے گا، اے میرے رب، میں نے دنیا میں آپ کا ہر حکم توڑا، اب آپ نے یہ آخری حکم دیا تو میں نے سوچا کہ اب یہ حکم نہیں توڑوں گا، اس لیے میں تیزی سے چل پڑا۔ اللہ دوسرے سے فرمائیں گے کہ تم بار بار پیچھے مڑ کر کیوں دیکھ رہے تھے؟ وہ عرض کرے گا، آپ کی رحمت کی امید میں۔ بس یہ سن کر اللہ تعالیٰ جل شانہ دونوں سے راضی ہو جائیں گے اور جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ راستے سے خاردار ٹہنی اور درخت ہٹانے کے عمل پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور ایسا کرنے والے کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا گیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام کے ایک قبر پر سے گزر ہوا، آپ نے بطور کشف دیکھا کہ عذاب کے فرشتے میت کو عذاب دے رہے ہیں۔ آپ آگے چلے گئے، اپنے کام سے فارغ ہو کر جب آپ دوبارہ یہاں سے گزرے تو اس قبر پر رحمت کے فرشتے دیکھے جن کے ساتھ نور کے طبق ہیں۔ آپ کو اس پر تعجب ہوا، آپ نے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ جل شان سے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی، اے عیسیٰ، یہ بندہ گناہ گار تھا، جب سے مرا تھا عذاب میں گرفتار تھا، یہ مرتے وقت اپنی بیوی چھوڑ گیا تھا۔ اس عورت نے ایک فرزند جنا، اس کی پرورش کی یہاں تک کہ بڑا ہوا۔ اس کے بعد اس عورت نے اس فرزند کو مکتوب بھیجا، استاد نے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ پس مجھے اپنے بندے سے حیا آئی کہ میں اسے آگ کا عذاب دوں زمین کے اندر، اور اس کا فرزند میرا نام لیتا ہے زمین کے اوپر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو سوال کیا، حق تعالیٰ جل شانہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ آپ نے کہا، فانیت الحقائق والاشارات ونافدت الرموز والعبارات وما نفعنا الا رقیعات فی جوف اللیل، یعنی سارے علوم، حقائق وغیرہ فنا ہو گئے، یہاں کچھ کام نہ آئے، اگر کچھ کام آئیں تو صرف وہ چھوٹی چھوٹی رکھتیں کام آئیں جو میں آدھی رات کو پڑھا کرتا تھا، یعنی تہجد۔ ایک مجلس میں اللہ کی وسعت رحمت کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، سب سے آخر میں جو گناہگار جہنم سے نکالا جائے گا اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ باہر نکل کر بھی اس کا رخ جہنم کی طرف رکھا جائے گا اور وہ جلس رہا ہوگا اور عرض کرے گا، یا ربی اصرف وجہی عن النار فقد قشبنی ریحها وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، یعنی اے میرے اللہ، میرا رخ جہنم کی طرف سے ہٹا دیجئے، اس لیے کہ اس کی ہوا مجھے جلسا رہی ہے اور اس کے شعلے مجھے جلا رہے ہیں۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ جل شانہ فرمائے گا، اگر تمہارا رخ جہنم کی طرف سے ہٹا دیا جائے تو کیا پھر کوئی اور مطالبہ تو نہیں کرو گے؟ وہ قسم کھا کر عہد و پیمان کرے گا کہ اگر یہ سہولت مجھے دے دی جائے تو میں کچھ اور مطالبہ نہیں کروں گا۔ اب اس کا رخ جہنم سے ہٹا کر جنت کی طرف کر دیا جائے گا، اس کی نگاہ جنت کی نعمتوں اور رونقوں پر پڑے گی تو تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد بالآخر وہ کہے گا، یا ربی قدمنی عند باب الجنہ، یعنی اے میرے رب مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، الیس قد آتیت العہود والمیثاق اللہ تسأل غیر الذی کنت سألت، یعنی کیا تھوڑی دیر پہلے تم یہ عہد و پیمان نہیں کر چکے ہو کہ اب کچھ اور مطالبہ نہیں کرو گے؟ وہ بندہ بولے گا، یا ربی لا اکون اشقا خلقک،
یعنی اے میرے رب مجھے اپنی مخلوقات میں سب سے محروم اور بدنصیب مت بنائیے۔ اللہ فرمائے گا اگر تمہاری یہ بات مان لی جائے تو پھر کچھ اور تم مطالبہ نہیں کرو گے۔ وہ کہے گا مجھے آپ کی عزت کی قسم عہد کرتا ہوں کچھ اور مطالبہ نہیں کروں گا۔ پھر اسے جنت کے دروازے قریب پہنچا دیا جائے گا۔ اب وہ قریب سے جنت کے مناظر اور نعمتوں کو دیکھے گا تو بھی اختیار کرنے لگے گا یا ربی ادخلنی الجنہ، یعنی اے میرے رب مجھے جنت میں داخل کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَيْحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ وَمَا أَقْدَرَكَ أَلَيْسَ قَدْ آتَيْتَ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ أَلَّا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي أُوتِيتَ، یعنی اے فرزند آدم تعجب ہے تم کتنے عہد شکن ہو، کیا تم نے یہ عہد و پیمان نہیں کیا تھا کہ تمہیں جو کچھ دیا جا چکا ہے اس کے سوا کچھ اور نہیں مانگو گے؟ اس پر وہ بندہ بولے گا یا ربی لا تجعلنی اشقا خلقک، یعنی اے میرے رب مجھے سب سے زیادہ محروم نہ بنائیے۔ یہ سن کر اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ ہنسے گا، راضی ہو جائے گا اور اسے جنت میں داخل ہونے کی اجازت عطا فرمائے گا۔ اور اس پر بس نہیں، اللہ فرمائے گا تمنا، مزید تمنا کرو، مانگو۔ وہ بندہ ساری تمنائیں رکھے گا، اللہ اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں دلائے گا اور آخر میں فرمائے گا لَكَذَلِكَ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ، یعنی تمہیں یہ سب کچھ ملے گا اور اس کا 10 گنا مزید بھی ملے گا۔ واقعی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بے حد و بے پناہ ہے، وہ نیکیوں کے ارادے ہی پر اجر عطا کر دیتا ہے۔ وہ ایک نیکی کی ثواب کم از کم 10 گنا بخشتا ہے اور اخلاص کی تناسب سے یہ ثواب بڑھاتا جاتا ہے حتیٰ کہ 700 گنا تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر اس کی رحمت معجزہ نہ ہو تو جسے چاہتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ عطا فرماتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے زیادہ بہتر مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں۔ جو مجھ سے ایک بالش قریب آتا ہے میں اس سے 1 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، جو مجھ سے 1 ہاتھ قریب آتا ہے میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، جو میرے پاس چلتا ہوا آتا ہے میں اس کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ جو شخص پوری دوئی زمین کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آئے گا، اگر وہ شرک سے بچتا رہا تو میں اپنی رحمت مغفرت کی مکمل بارش اس پر برسا دوں گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا دامن مراد اللہ کی رحمت سے مالا مال کرنے کی فکر کریں، اپنی غفلتوں سے باز آئیں، اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں اور ایمان کی پختگی کے ساتھ اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کریں۔ اسی تدبیر سے ہم یقینی طور پر اللہ کی رحمت اپنی طرف متوجہ کرا سکتے ہیں اور اپنی بگڑی سنوار سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔